अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस इरम अनवर, मैं आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। तो इस्लामियात की बुक निकालें और उसका सफ़ा नंबर 10 खोलें। हम शुरू करेंगे बाब नंबर 2 से। तो क्या हम आज पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ईमानियात और इबादात, और हमारा उन्वान है तौहीद का तारुफ। तौहीद क्या है? तौहीद है अल्लाह ताला को एक मानना। हम कलमा पढ़ते हैं, सबसे पहले कलमे में भी जो ईमान लाया जाता है, जो सबसे पहले अल्फाज बोले जाते हैं वो होते हैं ला इलाहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला एक हैं और हमें इस बात पर पक्का यकीन रखना चाहिए। मुसलमान होने के नाते सबसे पहले हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं है, और ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है और ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है और ना ही इसकी कोई औलाद है। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और इस बात का इकरार करना कि अल्लाह एक है। ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है। आपको पता है सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, दरख्त, परिंदे, हर चीज़ किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने पैदा की है ना। हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला एक है। अब इस्लाम से पहले बहुत से लोग जो हैं वो बुतों की इबादत करते थे। जो कफ़ार थे वो इबादत करते थे किसकी? बुतों की। बुत बनाते थे खुद अपने हाथ से, मुख्तलिफ़ किस्म के वो उसमें चीज़ें इस्तेमाल करते थे। कोई सोने के बुत होते थे, चांदी के बुत, लकड़ी के बुत, मिट्टी के बुत बनाते थे और उन बुतों को खुद बना के और ख़ुद ही उनकी इबादत भी करते थे। आप बताएं, अगर हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाएंगे मिट्टी से, क्या वो अगर हम उसको गिरा देते हैं तो वो चीज़ गिर जाएगी ना। उसकी अब वो अपनी खुद से हिफाजत नहीं कर सकती है, तो हमारी हिफाजत कैसे करेगी? फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर पैदा किया तो उन्होंने सब लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। तो इस बात का इकरार करना और इस बात को मानना कि अल्लाह ताला एक है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं और उसका कोई शरीक नहीं है, ये मुसलमान होने की निशानी है। आज हम तौहीद के बारे में पढ़ाई करेंगे तौहीद का तारुफ। इसकी पढ़ाई करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अल्लाह ताला पर बिना देखे हम यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला को किसी ने भी नहीं देखा हुआ, फिर भी हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला हैं। उन्होंने ही इन सारी कायनात को पैदा किया है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, दरख्त, जानवर, परिंदे, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। एक मर्तबा एक गाँव में एक किसान रहता था और वो रोज़ नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की। रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करता था। एक दिन वो नमाज़ पढ़ के मस्जिद से वापस आ रहा था, उसको एक लड़का नज़र आया। उसने देखा कि लड़का अकेला खड़ा है। वो लड़के के पास गया और उससे पूछा कि खाना खिलाऊं आपको और आपके रहने का बंदोबस्त करूं। लड़के ने कहा ठीक है। वो लड़का उस किसान के साथ घर चला गया। घर जाकर जब सुबह हुई, किसान ऐसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए उठा तो उसने लड़के को जगाया कि चलो तुम भी नमाज़ पढ़ने चलो। लड़के ने कहा मैं क्यों नमाज़ पढ़ने जाऊँ, मैंने तो अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी इबादत करूँ। वो किसान चला गया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का और किसान कहीं जा रहे थे। रास्ते में लड़के को चीते के पाँव के निशान नज़र आए। उसने कहा कि यहाँ पे चीता है। किसान ने कहा कि तुम्हें कैसे पता यहाँ पे चीता है? उसने कहा कि ये देखो उसके चीते के पाँव के निशान हैं। तो किसान ने कहा मैं कैसे मान लूँ? उसने कहा तुम्हारे सामने सबूत है कि ये चीते के पाँव के निशान हैं। तो किसान ने कहा अब तुम्हें चीते के पाँव के निशान से यकीन तो हो रहा है कि यहाँ पे चीता है, ऐसे ही कभी तुमने सोचा है कि ये सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन किसने बनाए हैं? इसको भी तो किसी ने बनाया है और इसको बनाने वाला एक है और वो है अल्लाह ताला। उस लड़के को फिर एहसास हुआ कि वाकई में ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस बात को सुनकर वो लड़का ईमान ले आया और उसने भी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी 5 वक्त की। तो इसलिए हम अल्लाह ताला को देखे बगैर उस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है और हमें और दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो किताब का सफ़ा नंबर 10 खोलें। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बाब 2 सफ़ा नंबर 10 ईमानियात, और इसका पहला उन्वान है तौहीद का तारुफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और इस बात पर पक्का यकीन रखना कि अल्लाह एक है और ये तमाम कायनात और कायनात की सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इस सबक के आखिर में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور اس پر یقین رکھ سکیں، یہ سمجھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ تمام دنیا کی تمام چیزیں، انسان، چرند پرند، درخت، پودے، پھول، سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اب صفحہ نمبر 11 پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا تھا، اور انہوں نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دی ہیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس بات پر پکا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی کے ذریعے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند بھی اور ستارے بھی رات کے ٹائم نکلتے ہیں نا، تو یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور اور پرندے سب اسی نے بنائے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور اور پرندے سب اسی نے بنائے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان اور زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارے سارے جو ہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان سب اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں۔ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، پاؤں اور پاؤں سے ہم چل سکتے ہیں، ہاتھ سے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں، اور کانوں سے سنتے ہیں، اور زبان سے بولتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا ہمیں، تو ان ساری نعمتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کھانے پینے کے لیے بھی ہمیں مزے کی چیزیں دی ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اور آنکھیں، پاؤں، ناک، کان تمام چیزیں عطا کی ہیں۔ اور سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہمیں کس سے روشنی ملتی ہے؟ سورج سے روشنی، اور سردیوں میں اس سے ہمیں حرارت بھی ملتی ہے، تو روشنی سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ اس مشق کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہمارے پاس یہ خالی جگہ دی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے
یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے الفاظ لینے ہیں اور اس خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے۔ اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ایک، شکر یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے ایک۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پہلی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے ایک۔ آپ کے پاس اوپر الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے؟ یہ والا لفظ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ایک۔ اب دوسری خالی جگہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرنا چاہیے۔ کیا ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ۔ اب یہ والا لفظ ہم یہاں لکھ دیں گے شکر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا آپ کو، اس لیے ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب چیزیں ڈیش نے بنائی ہیں۔ یہ سب چیزیں، زمین، سورج، آسمان، حتیٰ کہ ہمیں انسانوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ ایک بار دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کیا ہم نے خالی جگہ میں لکھا ہے؟ ایک۔ دوسری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس خالی جگہ میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ شکر۔ تیسری ہے سب چیزیں ڈیش نے بنائی ہیں۔ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو بچوں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز عطا کی ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں، ناک، ہاتھ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے شکر ادا کرنے سے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ گھر میں رہیں، پڑھائی اپنی جاری رکھیں آن لائن کلاسز کے تھرو، اور اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تھینک یو۔